نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی سے تم نے مسکرا کے بات کر لی نا, مسکرا کے, دیکھو آپ بات کسی سے کرتے ہو, میرے لیے سب سے بڑا مسئلہ آج کل مسکرانا بن گیا ہے. میرے لیے اس وقت مجھے اب احساس ہوتا ہے کہ مسکرانا کتنی بڑی نیکی ہے, کیونکہ 24 گھنٹے میں ایک دفعہ آپ کی کسی سے ملاقات ہو رہی ہے, آپ مسکرا سکتے ہیں, بڑا مزہ آیا آپ سے مل کے. مجھے دن میں درجنوں دفعہ یہ کرنا پڑتا ہے, بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے, آپ سے بھی مل کے بہت اچھا لگا, ذرا ہٹیں یار, اگلا بھی کھڑا ہوا ہے, بہت اچھا لگا, ابے ہٹے یار, بہت اچھا لگا آپ سے مل. تو مجھے تو لگ رہا ہے اگر اللہ کو میرا یہ عمل پسند آ گیا نا تو شاید میری اسی سے بخشش ہو جائے. تو اس دن 25 آدمیوں سے مسکرا کے ملا تھا, حالانکہ مسکرانے کا بالکل بھی دل کر نہیں رہا ہوتا. ملاقاتیں, آدمی کہیں جا رہا ہے, وہاں سے کوئی بندہ نکل کے آ گیا تو دل تو چاہ ہوتا ہے یار جان چھوڑو بھی, مجھے کام کرنے دو. لیکن حدیث میں کیا آتا ہے, جب مسلمان سے ملو تو کیسے ملو, مسکرا کے ملو, مسکرا کے ملاقات کرو اس سے. تو ملتے ہیں کہ بھائی سامنے والا بیچارہ عقیدت میں آ رہا ہے, ہم تھکے ہوئے ہیں تو اس کا تو بیچارے کو عقیدت ہے نا, تو مسکرا لیتے ہیں. اللہ کے لیے ہی مسکرانے کی کوشش کرتے ہیں, اور کیا کریں. امیج برا جائے گا, بولے گا دیکھو یہ مولوی لوگ کیسے ہوتے ہیں, دل نہیں کر رہا ہوتا, تھکاوٹ ہوتی ہے, ٹینشن میں آ جاتا ہے آدمی. لیکن بہت اچھی طرح ایک دن تو کیا ہوا, ایک نوجوان کہیں سفر میں جا رہا تھا, ایک دن اچانک آ گیا نا, پتہ نہیں کیا لمبی کہانی اس نے شروع کر دی. میرا نا دماغ حاضر, وہ یہ والا وہ پتہ نہیں ایران توران بیچارے نے بڑی محبت میں, میرا سگنل کیچ ہی نہیں کر رہے, میں تھکا ہوا ہوں. تو میں نے اس سے ایسے ہاتھ بڑھایا نا, میں نے کہا جو بھی ہے آپ اپنا خیال رکھیے گا. لوگ کہتے ہیں نا اکثر کہ اپنا خیال رکھیے گا. تو میں نے کہا بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے, اور میری آپ کو ایک نصیحت ہے, آپ اپنا خیال لازمی رکھیے گا. اس کی سمجھ میں نہیں آیا میں کیا کہہ رہا ہوں. پھر وہ اپنی بیچارے نے کہانی شروع کر دی, میں یوں تو ہوا, پھر فلانے سن میں میری شادی ہوئی تھی, پھر فلانے میں طلاق ہوئی تھی, پھر فلانے میں یہ ہوا تھا. پھر میں نے کہا بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے, بس جو بھی ہے جیسا بھی ہے میری ایک نصیحت یاد رکھیے کہ آپ نے اپنا خیال رکھنا ہے بس. تو میرے ساتھ جو میرے دوست بیٹھے ہوئے تھے نا, وہ اتنا ہنسے ہیں نا اس طرز عمل پہ, وہ اتنا ہنسی آئی ہے نا ان کو, وہ کیونکہ میری قسمہ پرسی دیکھ رہے تھے نا, ٹینشن, جس ٹینشن میں میں مبتلا تھا وہ دیکھ رہا تھا, اور میں نے ٹینشن سے جان کیسے چھڑائی اس کو بھی وہ دیکھ رہے تھے. تو میرے اسٹائل پہ ان کو بہت ہنسی آئی نا, کہ وہ بار بار کہانی سنا رہے. میں کہہ رہا ہوں دیکھو میں ماشاء اللہ بہت زبردست, آپ کی جو بھی کہانی ہے رزلٹ یہی ہے کہ آپ نے اپنا خیال رکھنا ہے. بعض حکیم سب کو ایک ہی چورن دے رہے ہوتے ہیں نا, ایک ہی چورن ہوتا ہے ہر بیماری کا علاج. تو ہمارا بھی جب لوگ زیادہ مسلط ہو جاتے ہیں, جو مسئلے ہیں ان کا علاج ایک ہی ہے, بھائی آپ نے اپنا خیال رکھنا. پھر میں ایک اور بات کہہ دیتا ہوں آخر میں, اپنے خرچے پہ, کیونکہ پھر وہ خیال رکھنے کے لیے پھر ہم سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ یار کچھ پیسے مل جائیں گے, آج کل بے روزگاری چل رہی ہے. تو لیکن اصول کیا ہے, اصول تو بہرحال یہی ہے, نبی نے فرمایا کسی سے مسکرا کے بات کرنا کیا ہے, بولو صدقہ. دیکھو یہ چیزوں کو ہم ہلکا سمجھ رہے ہوتے ہیں. میں نے 1-2 دفعہ اپنی زندگی میں بدتمیزی کی ہے. جب زیادہ ملاقاتوں کا رش ہو گیا نا, تو 1-2 لوگوں سے میں نے پھر ایسے دھکا دیا ان کو, بہت زیادہ ٹینشن میں آ گیا تھا, لوگ بھی تو نہیں چھوڑتے. لیکن پھر میں نے ان کس کو بہت تلاش کیا کہ میں ان سے سوری کروں, لیکن وہ ملے نہیں, پتہ نہیں کہاں چلے گئے وہ بیچارے. تو پھر ہم نے کہا اصول ہی ایسا بناؤ کہ اس کی نوبت نہ آئے نا, کوئی ایسا سسٹم ایسا بنا دو کہ یہاں تک نوبت نہ آئے. تو ہمیں احساس ہوا غلطی ہماری تھی, نظام ایسا بنا دینا چاہیے کہ یہاں تک کہ اتنی ٹینشن میں جائے نہیں آدمی.